ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان میں رحمان کا عبادت میں آسانی کے لیے شیطانوں کو قید کرنے کا تحفہ، یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک تحفہ ہمارے اوپر۔ عام دنوں کے اندر شرکت شیاطین کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، الا عباد اللہ المخلصین، لیکن مخلص بندے جو ہیں ان کے اوپر اس کا بس نہیں چل سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مخلص بندوں کی حفاظت خصوصی طور پر کی ہے۔ تو عام طور پر جو ہے شرکت شیاطینوں کا غلبہ جو ہے زیادہ رہتا ہے، لیکن جب رمضان کا معاملہ آتا ہے بھائیوں، تو اللہ رب العالمین لوگوں کو عبادت میں آسانی دینے کے لیے ان کو قید کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ بہت سارے بے نمازی رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے بھائیوں، ان کو آر نہیں دلانا چاہیے۔ بہت سارے بھائی جو ہیں ہاں اب اس کو جو ہے نماز پڑھنے کی سجائی دی، یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ 11 مہینے تک کیا کر رہے تھے، یا کچھ اور باتیں کہتے ہیں۔ نہیں، بلکہ آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ ان کے لیے ہدایت کے اوپر ثابت قدمی کی دعا کریں، بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے ذلیل کریں، رسوا کریں، بے عزت کریں۔ نہیں، بلکہ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس کو جو ہے ثابت قدم رکھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام دنوں کے اندر جس طریقے سے آدمی نافرمانی کرتا ہے، لیکن رمضان کا جب معاملہ آتا ہے تو وہ نمازی بھی بن جاتا ہے، دیندار بھی بن جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ تحفہ دیا گیا ہے کہ شیاطین کو اللہ رب العالمین نے قید کر دیا، جس کی بنا پر بندے کو جو ہے یہ سہولت ملی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے یعنی رمضان میں رحمان کا گناہوں کی بخشش کا تحفہ۔ اللہ رب العالمین رمضان میں گناہوں کو بہت زیادہ بخشتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ کوئی بھی بندہ ایمان اور ثواب کی نیت سے اگر وہ رمضان کے اندر تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا، پچھلے گناہوں کو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کوئی شب قدر کے اندر رات بھر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، اللہ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کوئی ماہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ بھائیوں یہ ہے کہ رمضان میں رحمان کا گناہوں کی بخشش کا تحفہ۔ اللہ رب العالمین گناہوں کو بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی جمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، متفق علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان، ان کے درمیان جو کچھ گناہ ہوتے ہیں یہ ان سب کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے ہمارے پروردگار کا کہ ہم اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں تو بھی اللہ رب العالمین ہمیں بخش دیتا ہے۔ اور بلکہ اللہ رب العالمین تو فرماتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ کے بندو اللہ تم کو سزا دے کر کے کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو گے اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھو گے، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ رب العالمین تو بہت زیادہ شکر گزاروں کی قدر کرنے والا ہے، شکر کی بہت زیادہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ بہرحال یہ جو بھائیوں رمضان کا مہینہ ہے اس کی بنا پر ہمارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اب چوتھا انعام کیا ہے بھائیوں؟ رمضان المبارک میں رحمان کا روزے کا عظیم الشان اجر و ثواب کا تحفہ۔ یہ بھی دیکھیں اللہ رب العالمین کا انعام ماہ رمضان المبارک کے اندر کہ اللہ رب العالمین عظیم الشان اجر عطا کرتا ہے روزے دار کو۔ حدیث میں کیا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم قال اللہ فإنہ لی وانا اجزی بہ، کہ ہر عمل انسان کے لیے 10 سے لے کے 700 گنا تک ہوتا ہے، لیکن روزہ ایسا ہے کہ اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ یہ جو پوائنٹ ہے بھائیوں، اس کو باریکی سے سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا، کتنا باریک پوائنٹ ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین گویا کہ روزے دار کا ثواب اپنے ہاتھ سے دے گا، اور یاد رکھو جو اللہ رب العالمین جس کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ جب اپنے ہاتھ سے روزے دار کو اجر و ثواب دے گا تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی کمی کرے گا؟ کوئی کمی نہیں کرے گا، بے شمار اجر و ثواب دے گا۔ اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب دینے والا ہے۔ تو گویا کہ رحمان کا 5واں تحفہ ہمارے لیے یہ ہے، یا چوتھا تحفہ ہمارے لیے یہ ہے، اللہ رب العالمین بے حساب ہم کو اجر و ثواب دے گا روزے کی بنا پر۔